الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بندے کو عبادت کے لیے بیدار کرنے اور راہ عبادت پر چلنے کے لیے ابھارنے والی سب سے پہلی چیز آسمانی اشارہ اور اللہ پاک کی طرف سے خاص توفیق ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ میں اسی توفیق کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ اور اسی توفیق کی طرف حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان عالی سے اشارہ فرمایا کہ یعنی بے شک جب دل میں نور داخل ہوتا ہے تو دل کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے کنارہ کشی، ہمیشہ کے گھر یعنی جنت کی طرف رغبت، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ بندے کے دل میں جب سب سے پہلے یہ خیال آ جائے کہ میں خود کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال پاتا ہوں، مثلا زندگی، طاقت، عقل، قوت گویائی اور ان کے علاوہ کئی اعلیٰ صفات و لذات، اور میرے پاس ایسے اسباب بھی ہیں جن کے ذریعے میں خود سے آفات اور تکلیف دہ چیزوں کو دور کر سکتا ہوں، یہ ساری نعمتیں دینے والا ایک محسن بھی ہے جو مجھ سے ان کے شکر اور اپنی عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر میں اس سے غافل ہوا تو یہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں گی اور مجھے اپنے محسن اللہ پاک کی ناراضی و عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اس پاک ذات نے میری طرف ایک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تو بھیجا ہے، جسے ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں جو عادات کے خلاف اور انسانی طاقت سے ماورا ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ میرا ایک رب ہے جو شان والا، قدرت والا، علم والا، ارادہ فرمانے والا اور کلام فرمانے والا ہے۔ وہ حکم بھی دیتا ہے اور منع بھی فرماتا ہے۔ وہ اس پر قادر ہے کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو وہ میری پکڑ فرمائے، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں تو وہ مجھے ثواب عطا فرمائے۔ وہ میرے چھپے ہوئے کو بلکہ وہم و خیال میں آنے والی بات، ہر بات کو جانتا ہے۔ اس نے جنت کا وعدہ بھی فرمایا ہے اور جہنم کی وعید بھی سنائی ہے، اور اس نے شرعی قوانین کی پابندی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب بندہ یہ خیال کرے کہ وہ ذات قادر مطلق ہے اور میں ممکن و فانی ہوں، اور ایسا تصور کرنا کوئی مشکل بھی نہیں، بلکہ پہلی کوشش میں ہی بندہ یہ تصور قائم کر سکتا ہے۔ جب یہ تمام باتیں اس کے تصور میں ہوں گی تو وہ اپنے معاملے کا خوف کھانے لگے گا اور اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ پس یہی گھبراہٹ اس بندے کو بیدار کرتی ہے، اسی سے بندے کو حجت لازم ہوتی ہے، اور یہی گھبراہٹ بندے کے حیلے بہانے جڑ سے کاٹ کر بندے کو آیات الہیہ میں غور و فکر اور استدلال پر برانگیختہ کرتی ہے۔ اب بندہ مجبور ہو کر حیران و پریشانی میں اپنے دل و دماغ سے سوچ کر یا لوگوں سے معلوم کر کے اپنی نجات و چھٹکارے کا راستہ ڈھونڈتا ہے تو اسے اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ اپنی عقل کے ذریعے وجود کائنات سے کائنات کو بنانے والے پر دلائل تلاش کرے، تاکہ اسے اس کا علم اور یقین حاصل ہو جائے جو اس سے پوشیدہ ہے
اور وہ جان لے کہ اس کا ایک رب عز و جل ہے جس نے اسے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا پابند کیا ہے۔ عبادت کی راہ میں پیش آنے والی یہ پہلی گھاٹی ہے اور اسے علم و معرفت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، تاکہ بندے کو عبادت کے معاملے میں بصیرت حاصل ہو جائے اور وہ بغیر تکلیف کے اس راہ پر چل پڑے، اس طرح کے دلائل میں نظر اور مکمل غور و فکر کرے، علماء آخرت سے پوچھے جو کہ اس راہ کی رہنمائی کرنے والے اور امت کے چراغ و پیشوا ہیں، ان سے استفادہ کرے اور نیکوکاروں سے التجا کرے کہ وہ اس کے لیے توفیق و مدد کی دعا کریں، تاکہ یہ توفیق الہی سے اس گھاٹی کو طے کر سکے اور اسے غیب پر علم اور یقین نصیب ہو جائے، اور وہ یقین یہ ہے کہ اس کا ایک معبود ہے جو واحد و یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے اسے پیدا کیا اور اس پر یہ ساری نعمتیں فرمائیں، اس پر اپنا شکر لازم کیا اور اسے ظاہر و باطن سے اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، اسے کفر و معاصی سے بچایا اور اپنی اطاعت کرنے پر ہمیشہ کے ثواب اور نافرمانی کرنے پر ہمیشہ کے عذاب کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اب یہ معرفت اور غیب پر یقین بندے کو اس انعام پر فرمانے والے بادشاہ کی عبادت پر مستعد و کمر بستہ کرتا ہے، جس کی اس نے طلب کی تو اسے پا لیا اور اس سے ناواقفی کے بعد اس کی معرفت حاصل کر لی، لیکن بندہ جانتا نہیں کہ اس کی عبادت کیسے کرے اور ظاہر و باطن میں اس کی اطاعت کو کیسے خود پر لازم کرے۔ بس اس قدرت معرفت الہی حاصل ہونے کے بعد بندہ خوب کوشش کرے یہاں تک کہ خود پر لازم ظاہری و باطنی فرائض شریعہ سیکھ جائے۔ جب فرائض کی معرفت اور علم مکمل کر لے تو عبادت کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور عبادت میں مشغول ہونے لگے، تو اپنی طرف نظر کرے کہ میں تو خطاؤں اور گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، بس خود سے کہے میں عبادت کی راہ پر کیسے گامزن ہو سکتا ہوں، حالانکہ میں تو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں اور اس وقت بھی ان پر ڈٹا ہوا ہوں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے گناہوں سے توبہ کرو تاکہ اللہ پاک میری بخشش فرمائے اور مجھے گناہوں کی قید سے چھٹکارا مل جائے اور میں ان کی پلیدی گندگی سے پاک صاف ہو کر عبادت و قربت کے لائق ہو جاؤں۔ اب یہاں بندے کو توبہ کی گھاٹی درپیش ہوتی ہے، اس گھاٹی کو عبور کرنا بھی ضروری ہے تاکہ بندہ اپنے مقصود تک پہنچ سکے، لہٰذا اسے عبور کرنے کے لیے توبہ کی تمام شرائط اور حقوق پورے کرے یہاں تک کہ اسے عبور کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ پھر جب اسے سچی توبہ نصیب ہو جائے اور وہ اس گھاٹی کو عبور کر لے تو عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے، مگر یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اسے طرح طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہر رکاوٹ اپنے طور پر اسے عبادت سے روکے گی۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ رکاوٹیں 4 ہیں: دنیا، مخلوق، شیطان اور نفس۔ لہٰذا بندہ ان رکاوٹوں سے دور ہونے اور ان کو خود سے دور کرنے کا شدید محتاج ہے، ورنہ وہ اپنے مقصود یعنی عبادت میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس مقام پر بندے کو رکاوٹوں کی گھاٹی درپیش ہوتی ہے۔ یہ گھاٹی عبور کرنے کے لیے اسے 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 1، دنیا سے کنارہ کشی، مخلوق سے تنہائی، شیطان سے جنگ اور نفس کی مخالفت۔ نفس کا معاملہ ان سب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس سے علیحدگی نہیں ہو سکتی، نہ ہی شیطان کی طرح اس پر انتہائی سختی کر کے مکمل طور پر مغلوب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عبادت کی سواری اور ذریعہ ہے۔ بندہ جس عبادت کا بھی ارادہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہے، نفس اس سے اس کی موافقت کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نیکی و بھلائی کی مخالفت کرنا اور خواہش کی پیروی کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ ایسی صورت میں نفس کو تقویٰ کی لگام دینا ضروری ہے تاکہ نفس سرکشی و بغاوت نہ کرے اور بندے کا مطیع و فرما بردار رہے اور بندہ اسے نیک اور اچھے کاموں میں استعمال کرے اور ہلاکت و فساد کی جگہوں سے روکے۔ یوں اس گھاٹی کو عبور کرنے کا سوچے اور اس پر اللہ پاک سے مدد چاہے۔
پھر جب بندہ اس توبہ کی گھاٹی کو عبور کر کے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہاں پھر چند عوارض اس کا راستہ روک دیتے ہیں اور عبادت کی طرف بڑھنے دیتے نہ عبادت کے لیے وقت نکالنے دیتے ہیں۔ ان عوارض کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا عارضہ رزق ہے۔ نفس اس کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے رزق اور غذا ضروری ہے، اگر میں دنیا سے کنارہ کشی اور مخلوق سے گوشہ نشینی اختیار کر لوں گا تو میرے کھانے پہننے کا کیا ہوگا۔ دوسرا عارضہ ہے ہر اس چیز کا خیال جس سے تم ڈرتے ہو یا جس کی امید کرتے ہو، جسے چاہتے ہو یا جسے ناپسند کرتے ہو، حالانکہ نہ تم اس کی بہتری کو جانتے ہو نہ فساد کو، کیونکہ تمام امور کے انجام پوشیدہ ہیں اور دل ان میں مشغول ہے، اسی لیے بندہ بسا اوقات کسی ہلاکت یا فساد میں پڑ جاتا ہے۔ تیسرا عارضہ ہے مصائب اور تکالیف جو ہر طرف سے حملہ آور ہوتی ہے، خاص طور پر جب بندہ مخلوق کی مخالفت، شیطان سے جنگ اور نفس کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے۔ اس وقت کئی مرتبہ غصہ پینا پڑتا ہے، کئی مرتبہ تکلیف و شدت برداشت کرنی پڑتی ہے، کئی رنج و غم درپیش ہوتے ہیں، کئی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ چوتھا عارضہ ہے قضاء الہی کی مختلف صورتوں کا پیش آنا، کبھی میٹھی کبھی کڑوی۔ یہ قضاء بندے پر وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے، کبھی نفس ناراضی کی طرف جلدی کرتا ہے، کبھی فتنے کی طرف دوڑتا ہے۔ الغرض یہاں بندے کو 4 عوارض کی گھاٹی کا امتحان درپیش ہوتا ہے اور اسے عبور کرنے کے لیے بندے کو 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 1، رزق کے معاملے میں اللہ پاک پر توکل کرنا، وسوسوں کی جگہ میں معاملہ سپرد خدا کر دینا، مصیبت و تکلیف میں صبر کرنا اور قضاء الہی پر راضی رہنا۔ بس بندہ اللہ عز و جل کی حسن و توفیق اور تائید سے عوارض کی اس گھاٹی کو عبور کر لیتا ہے۔ جب بندہ اس گھاٹی کو پار کر کے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نفس تو بہت کمزور اور سست ہے، نیکی کی طرف کماحو کا چستی اور پھرتی نہیں دکھاتا۔ اس کا میلان تو ہمیشہ غفلت، نیکیوں سے دوری، سرکشی، آرام و راحت، برائیوں اور لغو و بیہودہ باتوں کی طرف ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہونا چاہیے جو اسے نیکی اور فرما برداری کی طرف بلائے اور اس میں عبادت کا شوق پیدا کرے۔ یوں ہی ایک روکنے والا بھی ہونا چاہیے جو اسے گناہوں اور نافرمانیوں سے باز رکھے، اور وہ 2 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 رجا یعنی امید، اور نمبر 2 خوف۔ رجا یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ملنے والے عظیم ثواب اور اس کی طرف سے مختلف انعامات، بزرگیوں کے وعدوں کی امید رکھے اور انہیں یاد کرے، تو یہ امید نفس کو نیکی پر ابھارے اور اس کا شوق دلائے گی۔ جبکہ خوف یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے تیار کردہ دردناک عذاب اور اس کی جانب سے طرح طرح کی سزاؤں اور رسوائی کی وعیدوں سے ڈرے۔ تو یہ ڈر نفس کو گناہوں سے ڈرائے اور باز رکھے گا۔ پس یہاں بندے کو بواعث یعنی عبادت پر ابھارنے والی چیزوں کی گھاٹی کا سامنا ہوتا ہے اور اسے طے کرنے کے لیے خوف و رجا کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بندہ اللہ پاک کی توفیق سے اس گھاٹی کو طے کرنا شروع کر دے۔ جب بندہ اس گھاٹی کو عبور کر لیتا ہے تو دل جمعی کے ساتھ عبادت کی طرف بڑھتا ہے۔ اب نہ اسے کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے، نہ کوئی مشغولیت، بلکہ وہ اپنے اندر عبادت الہی کی دعوت دینے اور ابھارنے والے اوصاف و جذبات پاتا ہے۔ یوں ہی بندہ بڑے شوق سے عبادت کی طرف بڑھتا اور کیف و سرور کے ساتھ اس میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر اسے ہمیشگی نصیب ہو جاتی ہے۔ مگر جس عبادت کے لیے بندے نے اتنی مشقتیں اٹھائی تھیں، اب اچانک اس میں 2 بڑی آفتیں سر اٹھا لیتی ہیں، اور وہ ریاکاری اور خود پسندی ہے۔ بعض اوقات بندہ اپنی عبادت سے لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتا ہے تو وہ برباد ہو جاتی ہے، اور اگر ریاکاری سے رک جائے اور خود کو ملامت کرے تو پھر خود پسندی میں مبتلا ہو کر عبادت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یہ قوادح یعنی عبادت کو خراب کرنے والی چیزوں کی گھاٹی ہے۔ لہٰذا اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے بندہ اخلاص اور اللہ پاک کے احسان و انعام کو یاد رکھنے کا محتاج ہوتا ہے تاکہ اس کے نیک اعمال سلامت رہیں۔ پس وہ اللہ عز و جل کے اذن اور توفیق و تائید کے ساتھ خوب کوشش اور مکمل بیداری سے اس گھاٹی کو طے کرنا شروع کر دے۔
جب بندہ مذکورہ 6 گھاٹیوں سے نکل جائے گا تو اسے ایسی عبادت نصیب ہوگی جیسا عبادت کا حق ہے، اور وہ تمام آفتوں سے پاک ہوگی۔ مگر اس مقام پر پہنچ کر بندہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے احسانات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، جیسے نیکیوں کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی قوت، دشمنوں کے خلاف مدد اور ان سے حفاظت وغیرہ۔ تو اب بندے کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں نعمتوں کے شکر سے غافل ہو کر ناشکری میں نہ پڑ جاؤں، کہ اس طرح اللہ پاک کے مخلص بندوں کے بلند مرتبہ سے گرا دیا جاؤں گا، یہ عزت والی نعمتیں چھین لی جائیں گی اور اللہ پاک کی نظر رحمت اور طرح طرح کے لطف و کرم سے محروم ہو جاؤں گا۔ اب یہاں بندے کے سامنے حمد و شکر کی گھاٹی آ جاتی ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی نعمتوں پر کثرت سے حمد و شکر کر کے اس گھاٹی کو عبور کرے۔ جب بندہ اس آخری گھاٹی کو عبور کر لیتا ہے تو اپنے مقصود کو اپنے سامنے پاتا ہے، مگر اب بھی مکمل خوش نہیں ہوتا جب تک کہ وسعت اور شوق و محبت کے میدان میں نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد وہ خوشی کے باغوں، انس و محبت کے چمنستانوں، قرب الہی کے مرتبے اور مناجات کرنے والوں کی مجلس میں پہنچ کر انعامات و کرامات حاصل کر لیتا ہے، پھر ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کے باقی ایام اس شخص کی طرح بسر کرتا ہے جس کا جسم دنیا میں اور دل آخرت میں ہو۔ ہر دن بلکہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ کا منتظر رہتا ہے، یہاں تک کہ مخلوق سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتا اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اب اس کا انتہائی شوق یہ ہوتا ہے کہ ملائے اعلیٰ کی طرف کوچ کر جائے، کہ اچانک رب العالمین کے قاصد اس کے پاس آتے ہیں اور اسے راضی رب عز و جل کی طرف سے راحت و خوشبو اور رضا خوشخبری کی بشارت دیتے ہیں، پھر اسے پاک نفس اور مکمل خوشی و محبت کے ساتھ فتنوں کے اس فانی گھر سے بارگاہ الہی کی طرف لے جاتے اور جنت کے باغات میں ٹھہراتے ہیں۔ وہ وہاں اپنی کمزور اور مسکین جان کے لیے چین و نعمت اور بہت بڑی سلطنت دیکھتا ہے۔ وہاں وہ اپنے رحیم و کریم اور فضل فرمانے والے آقا و مولا جل جلالہ کی طرف سے لطف و شفقت، خیر و مقدم و قرب خاص اور ایسا انعام و اکرام پاتا ہے جس کے اوصاف اور خوبیاں بیان کرنے والے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ پس اس کی یہ نعمتیں ہر دن ہمیشہ ہمیشہ زیادہ ہوتی رہیں گی۔ کتنی بڑی خوش بختی اور کتنی عظیم دولت ہے اس بندے کے لیے جو اس کا مالک ہو گیا۔ یقیناً وہ انتہائی قابل رشک اور بہترین شان والا ہے اور ہزارہا مبارکباد کا مستحق ہے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے اور اس کا انجام بہت ہی اچھا ہے۔ ہم رحیم و کریم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ یہ عظیم نعمت اور بڑا احسان ہم پر بھی فرمائے۔ بے شک اللہ پاک پر کچھ مشکل نہیں ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جنہیں ان نعمتوں کے اوصاف زبانی سننے سنانے اور سرسری معلومات کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پاک ہمارے علم کو بروز قیامت ہمارے خلاف دلیل نہ بنائے، بلکہ اپنی پسند و رضا کے مطابق ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہ سب سے بڑھ کر رحم و کرم فرمانے والا ہے، اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و صحاب پر درود و سلام نازل ہو، اور اللہ پاک ان کی شرافت و کرامت میں اضافہ فرمائے۔ اس ابتدائی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ 7 گھاٹیاں ہیں۔ نمبر 1، علم کی گھاٹی، توبہ کی گھاٹی، عوائق و موانع یعنی رکاوٹوں کی گھاٹی، عوارض کی گھاٹی، بواعث یعنی عبادت پر ابھارنے والی چیزوں کی گھاٹی، قوادح یعنی عبادت کو خراب کرنے والی چیزوں کی گھاٹی، حمد و شکر کی گھاٹی۔ ان تمام کو بیان کرنے کے ساتھ ہی کتاب منہاج العابدین الی جنت رب العالمین مکمل ہو جائے گی۔ اب ہم ان گھاٹیوں کو اس طرح بیان کریں گے کہ اب کم الفاظ میں تمام مطلوب مقصود نکات شامل ہو جائیں، نیز ہم ہر گھاٹی کو الگ الگ باب میں بیان کریں گے، اور اللہ پاک ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے، اور اسی کے کرم سے سیدھی راہ پر چلا جا سکتا ہے، اور نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی قوت و طاقت بلند و برتر رب عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ الوارث فرماتے ہیں،
اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔